اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ برٹش آ گئے تھے اس زمانے میں تو انہوں نے رول کرنے کا طریقہ کیا اپنایا تھا؟ ان کا کیا طریقہ تھا؟ اصل میں پہلے تو براہ راست برٹش تھا، وائسرائے تھا، اور اس کے جو ہے گورنر، ڈپٹی گورنر، وہ تمام تھے. اس کے بعد ہے نا برٹش کو یہ لگا، کیونکہ برٹش نا بہت کلیور نا، اور اتنی بڑی پاپولیشن، اب انہیں لگا کہ بھائی ہم نے اگر ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، عوام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، تو پھر یہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو مختلف جو آفیسرس تھے برٹش، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اور انہیں تیار کر کے خاص طور پہ ان کا ایک آفیسر تھا، اس کا نام تھا ایلن ہوم. اس نے ایک رپورٹ تیار کی کہ بھئی اگر انڈینس کو اپنے ساتھ نہیں ملایا گیا اور ان کو یہ فیل ہوتا رہا کہ یہ تو برٹش ہم پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پھر آئسولیشن میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے خلاف بغاوت پہ آ جائیں گے. تو ان کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے، اور اسے سمری بنا کے جو نا برٹش پارلیمنٹ میں بھیجی. برٹش نے پہلے کیا تھا کہ 1857 کے بعد ایک ہے نا امپیریل کونسل بنائی ہوئی تھی، یعنی وہ خود چوز کرتے تھے کہ اس میں کون ہو. اب انڈیا کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کونسل میں ہوتے تھے. سر سید احمد خان تھے، جسٹس سمیر علی تھے، بڑے بڑے ہندو لائرز، بزنس مین، ان کو اس کونسل میں لیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اب عوام کو یا جو انفلوئنسر ان ٹرمز آف دا بزنس مین ہیں، بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ ہیں، زمیندار ہیں، نواب ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کو کیسے نا لے کے آ جائے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو پھر عوام کو لگے کہ ہاں یار ہمارے نمائندے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی ایک ایسوسیشن، کوئی ایسی تنظیم بنے کہ جس میں انڈینس کی پارٹیسپیشن ہو. تو برٹش پارلیمنٹ نے اور وائسرائے نے اس کو گو ہیڈ دیا کہ ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی چیز بنائی جائے. تو پھر 1885 کے اندر بنی انڈین نیشنل کانگریس، اور انڈین نیشنل کانگریس بنانے والا برٹش آفیسر تھا، اور وہی اس کا فاؤنڈر تھا ایلن ہوم، جس کا آپ گوگل پہ جاؤ گے مل جائے گا وہ. تو انہوں نے واز برٹش. ہاں، فاؤنڈر واز برٹش. اوکے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ اس میں وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو برٹش تھا. اب برٹش نے وہ بنائی، وہ طریقہ صحیح ہے ویسے، پوائنٹ بھی صحیح ہے ان کا رول کرنے کے لیے کہ آف کورس ہمیں جو ہے لوکل حمایت چاہیے، تو اس کے لیے لوکل لیڈرس چاہیے. ہاں، تو اس کے لیے انہوں نے بامبے سے اور دہلی سے اور جگہوں سے جو پرومیننٹ لوگ تھے ان کو شامل کرا، اور اس میں مسلمان بھی تھے اور نواب بھی تھے اس کے اندر. انڈین نیشنل کانگریس چلنا شروع ہوئی. اچھا، انڈین نیشنل جب کانگریس بنی تو بیسیکلی جو انڈینز ہیں وہ سر سید احمد خان کو اچھا نہیں سمجھتے وہ. اچھا، لیکن ہسٹورین اچھا سمجھتے ہیں. ہسٹورین جب لکھتے ہیں تو وہ تو فیکٹ لکھتے ہیں وہ، لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے. 22 لوگ ہیں. ہاں، ہسٹورین الگ ہوتا ہے، پولیٹیکل الگ ہوتا ہے وہ. اب جو سر سید احمد خان تھے ان کو یہ لگا کہ یار یہ انڈین نیشنل کانگریس تو بن گئی ہے، اور اس میں تمام کے تمام جو ہے لوگ جا رہے ہیں. اور انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ بیسڈ ہوگی ڈیموکریسی کے اوپر. اب ڈیموکریسی تو آلریڈی برٹش میں چل رہی تھی. ڈیموکریسی کا مطلب تھا کہ جو میجورٹی ہے اس کا فیصلہ مانا جائے گا. تو جب انہوں نے پورا اسٹڈی کیا انڈین نیشنل کانگریس کو، تو 1887 میں سر سید احمد خان نے کانفرنس بلائی، محمدن ایجوکیشن کانفرنس، اور اس میں کہا کہ دیکھو یہ جو انڈین نیشنل کانگریس بنی ہے یہ بنی ہے میجورٹی کی بنیاد پہ، ڈیموکریسی کی بنیاد پہ. ابھی بادشاہت ختم ہو گئی ہے، راجہ مہاراجہ ختم ہو گئے، اب بات آ گئی ڈیموکریسی کی. ڈیموکریسی کا تمہیں مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی. اب ہندوستان میں جو میجورٹی ہے وہ 80% ہندو یا دیگر لوگ ہیں، جین ہیں، دلت ہیں، جو بھی ہیں، اور 20% مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو 20% ہیں مسلمان وہ ہندوستان میں بٹے ہوئے ہیں، نارتھ انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں، اور کیرلا میں، اور وہ بھی کیرلا بھی ساؤتھ میں آ جاتا ہے، اور بامبے میں. تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہیں وہ. تو جب وہ ڈسٹریبیوٹ ہیں تو وہ 20% تو کبھی بھی انڈیا کے میں جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے میں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتے وہ. لیکن 80% تو کسی بھی پروونس میں، کسی بھی راجے میں وہ انفلوئنس کریں گے. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو انڈین نیشنل کانگریس میں نہیں جانا چاہیے. اتنی انہوں نے بات کی ہے. خیر بات بھی کی، وہ آرٹیکل بھی لکھتے تھے. پھر سر سید احمد خان جو نا وہ ایک رسالہ نکالتے تھے تہذیب الاخلاق کے نام سے، اور اس میں وہ پوری صورتحال لکھا کرتے تھے،
پوری اردو میں ہوتا تھا سالہ. ہاں اردو میں ہوتا تھا, انگلش میں بھی لکھی انہوں نے, کیونکہ بیسکلی سید احمد خان تو سمجھے کہ فاؤنڈر ہے نا, جو جدید لینگویج یا جدید ایجوکیشن ہے جسے کہتے ہیں انگلش ایجوکیشن, اس کے تو فاؤنڈر ہیں بیسکلی نا سید احمد خان. وہ ہندو بھی حاصل کرتے تھے, مسلمان بھی حاصل کرتے تھے, لیکن ظاہر بات ہے, اور جو ان کی علی گڑھ تھی یا اور دیگر چند وہاں پہ مسلمان زیادہ تھے. تو سید احمد خان جو تھے انہوں نے جب یہ چیز کی تو ان کا ایک بہت بڑا نام تھا ہندوستان میں, اور مسلمان ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے. تو انہوں نے منع کیا کہ آپ ہے نا, آپ ٹھیک ہے اگر انڈین نیشنل کانگریس میں جاتے ہو تو یہ تو بنا ہی برٹش نے یہ, اور برٹش کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو آپ ہے نا آپ ہمیں اچھوت نہیں سمجھو, ہم جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے, اور آپ ہمیں صرف یہ بلیم نہیں کرا کرو کہ ہم نے آپ کے خلاف بغاوت کی 1857 میں, اور آپ ہمیں نہیں رگڑا کرو, آپ ہمیں ڈسکریمنیٹ نہیں کرا کرو. یہ ان کے جو آرٹیکلز, ان کی اسپیچز یہ کنٹینیو چل رہی ہوتی تھیں, اور ان کے یہ چیز چھپ رہی ہوتی تھی. انڈین نیشنل کانگریس بنی, اس کو انہوں نے ایجیٹیٹ کیا, مسلمانوں کو ایڈوائز کی کہ اس میں نہ جائیں, لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی جماعت ہی نہیں تھی. تو جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت کے لیڈرز تھے, حکیم اجمل خان تھے اور دیگر لوگ تھے, وہ سب کے سب جو تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس میں تھے. انڈین نیشنل کانگریس بنی, انڈین اور مسلم ساتھ تھے.